کاروان سرائے میں قیام کرنے والے تمام مسافروں کی خدمت میں میرا سلام پہنچے، اور جس طرح کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ پوری دنیا ہی کاروان سرائے ہے، یہاں ہم سب لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں ایک مختصر قیام کے بعد۔ میں بھی ایک مختصر قیام کے لیے ایک اور کاروان سرائے میں آیا ہوں۔ میں اس کاروان سرائے میں نہیں ہوں جہاں آج تک پروگرام کرتا رہا ہوں، ایک نئی کاروان سرائے میں آیا ہوں۔ اور یہ کاروان سرائے کہاں ہے؟ ایک ایسے شہر میں جو دنیا بھر میں میرا خیال ہے کہ ممتاز حیثیت رکھتا ہے، کہ یہاں سے سینٹرل ایشیا کی جانب سے بخارا، سمرقند، ادھر کاشغر، یہاں سے کاروان جاتے تھے اور تجارت کرتے تھے۔ اور اس کا پرانا نام جو ہے پشپا پور یا کیا ہے، اور 2-2.5 ہزار سال پرانی تاریخ ہے۔ آئی ایم شیور کہ آپ جان گئے ہوں گے کہ میں پشاور کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں پشاور میں کر کیا رہا ہوں اس عمر میں، 85 برس کی عمر میں۔ میرا ایک خواب تھا، کیونکہ مجھے فلموں میں بھی انڈسٹری میں بھی ہے دلچسپی ہے، میڈیا کے ساتھ تعلق رہا، تو یہ جس مقام سے میں بول رہا ہوں یہ راج کپور کا گھر ہے، یہاں وہ پیدا ہوا تھا۔ پرتھوی راج کپور کا بیٹا راج کپور، پرتھوی راج کپور جو تھے وہ تقریباً 1901 میں سمندری میں پیدا ہوئے تھے، لائل پور کے قریب جو قصبہ ہے۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ دن جب پرتھوی راج کپور وہاں پہ پیدا ہوئے تو انڈین سنیما یعنی سب کانٹیننٹ سنیما کا سب سے اہم دن وہ تھا، کیونکہ پرتھوی راج کپور سے آگے جو کپوروں کی ایک نسل چلی ہے وہ اینڈ لیس، اب بھی آدھی فلم انڈسٹری جو ہے وہ اس میں کپورز ہیں۔ اب مجھے ان کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ راج کپور ہے، شمی کپور ہے، ششی کپور ہے، رندھیر کپور ہے، اور خواتین ہیں، کرینہ کپور کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، ان دنوں نواب پٹودی کی بیگم ہے، دوسری مہارانی بن چکی ہیں، کرشمہ کپور ہے۔ ان دنوں ایک اور کپور جو ہے وہ بہت پاپولر ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے بھی سٹارز ہیں، اور بیشتر ان میں سے سپر سٹارز، انہوں نے ان کا بیج آپ سمجھ لیں کہ اس حویلی کی در و دیوار میں سے اگا ہے اور پوری دنیا میں پھیل گیا ہے۔ خواتین حضرات، آپ میری بیک پہ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک پارٹیشن ہے گرین رنگ کی، بہت پرانی، کیونکہ یہ حویلی تقریباً 1918 میں پرتھوی راج کے والد صاحب نے شروع کی تھی، 3-4 سال کا عرصہ رہا۔ اب اس کو گورنمنٹ جو ہے خیبر پختونخوا کی، انہوں نے ثقافتی ورثہ کے حوالے سے اس کو خرید لیا ہے اور اس کی رینوویشن ہو رہی ہے۔ اسی طرح دلیپ کمار کے گھر میں بھی ایسا ہو رہا ہے، وہ میں بعد میں جب ہم وہاں پروگرام کریں گے تو اس کی تفصیل بتاؤں گا۔ لیکن ایک اپریشیشن میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پٹھان کلچر ہے خیبر پختونخوا کا، اس میں وسعت بہت ہے، اس میں لارجنس بہت ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جو پرانے شہر ہیں وہ اپنا مذہب بدل لیتے ہیں لیکن اپنی روایات اور کلچر نہیں بدلتے۔ چنانچہ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ وہ ہندو تھے، راجپورن فیملی، لیکن یہاں کے لوگ اس کو اپنا ورثہ گردانتے ہیں، اور اس حویلی کو گورنمنٹ نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے اور اس کی رینوویشن ہو رہی ہے۔ اور تھوڑا سا کنٹراسٹ دیکھیں کہ یہ کل کی بات ہے، سعادت حسن منٹو کا گھر جو ہے، میں نے بہت کوشش کی کہ وہ پرزرو ہو جائے، لیکن میں کسی کو بلیم نہیں کرتا، یہ اپنا اپنا ایٹیٹیوڈ ہے کلچر کے بارے میں۔ ہمارے ہاں کلچر کے بارے میں وہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہے، تاجر مافیا نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا اور بلڈنگیں کھڑی کر دی۔ یہاں بھی ایسا ہو جانا تھا، اس عظیم حویلی کو جس کے در و دیوار آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو ڈھا کر شاید پلازا وغیرہ بن جاتا، لیکن یہاں کے ارباب اختیار جو ہیں، یا بلکہ جو پورے شہر کا ایٹماسفیئر ہے، اس میں ایک سیکولر نیوٹرلٹی ہے، یعنی وہ اس حساب سے نہیں دیکھتے کہ یہ سکھ کا مکان ہے، یہ ہندو کی حویلی ہے یا مسلمان کی ہے، وہ اس کو اس شہر کی امانت گردانتی ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ یہ شہر جو ہے، جس طرح میں کہا کرتا ہوں کہ لکشمی مینشن واحد وہ اپنا ایک محلہ ہے پورے سب کانٹیننٹ میں جہاں میکسیمم
جو ادیب تھے اور دانشور رہتے تھے، اور میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ سعادت حسن منٹو بھی وہاں پہ تھے، محمد حسین آزاد کے پوتے بھی وہاں پہ تھے، معراج خالد بھی رہتے تھے، خورشید شاہد تھیں، سلمان شاہد وغیرہ وغیرہ. اسی طرح کٹڑی بابا ہے لاہور میں، اور وہاں جتنے موسیقار رہتے تھے، کچھ نے وہاں جنم لیا، کچھ وہاں شفٹ ہوئے، وہ سب کانٹیننٹ میں اور کسی ایسے محلے میں اتنے بڑے موسیقار، ماسٹر غلام حیدر سے لے کے ماسٹر عبداللہ سے لے کے وزیر افضل تک، وہ سارے اس کٹڑی بابا میں رہتے تھے. ایگزیکٹلی یہ جو شہر پشاور ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ جو علاقہ ہے، قصہ خانی یہاں سے قریب ہی ہے، یہ ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں میرا خیال ہے کہ پورے سب کانٹیننٹ میں اتنے بڑے بڑے سٹارز پیدا نہیں ہوئے ہیں. اب مطلب راجپور کی پوری فیملی کو 1.5 درجن کے قریب بنتی ہے، ان کو کاؤنٹ کر لیجئے، دلیپ کمار کو لے لیجئے، منوج کمار کا بھی تعلق نزدیک سے تھا، چوپڑا جو تھا وہ ایک ولن تھا، ونود چوپڑا شاید، وہ بھی یہاں کے تھے. جینت جن کا بیٹا امجد خان بہت مشہور ہوا شعلے میں، آپ کو یاد ہے، ایک ہی کردار کیا امجد خان نے بڑا، اور اس کی وجہ سے وہ فلم ہٹ ہو گئی. اس کے بعد اس نے غالب جو ہے گلزار صاحب کی، اس میں بھی کیا ایک کردار. ستیہ جیت رے نے، جن کو کہا جاتا ہے کہ اس صدی کے سب سے بڑے ڈائریکٹر، انہوں نے شطرنج کے کھلاڑی جب فلم بنائی ہے تو اس میں امجد خان نے نواب کا کردار ادا کیا. یعنی چند ایک کردار انہوں نے ادا کیے، لیکن وہ لازوال کردار ہے. اور امجد خان کے والد جینت وہ اسی شہر کے رہنے والے، یہیں پہ پیدا ہوئے تھے، اور امجد خان ہمیشہ پشاور پہ فخر کرتے تھے. مجھے ایک چیز، ٹھیک ہے لاہوریوں میں بھی ہمارے ہاں ہے، لیکن جس قدر فخر پشاوری اپنے پشاوری ہونے پہ کرتے ہیں، وہ میرا خیال ہے ہمارے یہاں اتنا نہیں. جس طرح جو کمٹمنٹ ہے پشاور کے ساتھ، پشاور کی گلیوں کے ساتھ، ثقافت کے ساتھ. ایک ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر امجد حسین، وہ ٹولیڈو میں رہتے ہیں امریکہ میں، بہت بڑے ڈاکٹر. وہاں پہ انہوں نے ایک پشاوری مطلب ہے کہ تہہ خانے میں ایک پشاوری مطلب ہے کہ وہ ڈرائنگ روم بنایا ہوا ہے، جہاں بالکل پشاور کو ریپروڈیوس کیا گیا. اسی طرح جتنے بھی لوگ ہیں جو جن کا خمیر پشاور کی مٹی سے اٹھا ہے، وہ اس شہر کو کبھی نہیں بھولتے. اچھا، بات میں کر رہا تھا کہ پرتھوی راج کپور، تو جب سمندری سے وہ شفٹ ہوئے لائل پور، بیسیکلی کپور خاندان از اے پنجابی خاندان. ان کے گھروں میں پنجابی بولی جاتی ہے، ان کی زبان پنجابی ہے، اور لائل پور میں وہ آ کے سیٹل ہوئے. اور مائنڈ یو، آج کل یہ فیصل آباد کہلاتا ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب آپ کسی شہر کا نام بدلتے ہیں تو گویا اس کی پچھلی پوری تاریخ میں لیامیٹ ہو جاتی ہے. اس کا جو نیا نام رکھتے ہیں اس کا ایراد تب سے شروع ہوتا ہے. یہ کتنا بڑا لاس ہے. وہاں سے ان کے والد جو تھے داروغہ تھے پولیس میں، لالا بشر ناتھ یا کیا، وہ میں ابھی بتا دوں گا. ان کی ٹرانسفر ہو گئی پشاور، اور یہاں پہ آ کے انہوں نے یہ حویلی بنائی. اچھا، اس حویلی میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ راجپور بھی پیدا ہوئے، اور بھی ان کے بیٹے جو تھے. اور ان میں ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے دا فرسٹ فیملی آف انڈین سنیما، دا کپورس، مادھو جین کی. یہ بڑی کلاسک کتاب ہے، خوش قسمتی سے میرے ہاتھ آ گئی. اور اس میں نہایت ہی انٹرسٹنگ مختلف ہیں چیزیں راجپور فیملی کے حوالے سے. مثلاً ان کا نام میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں. پرتھوی راج کپور کے والد صاحب کا وہ تھا ببرشر ناتھ کپور، اور بہت شوقین مزاج شخص تھے. بعد میں بھی مطلب ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پوری کپور فیملی جو ہے ذرا سی شوقین مزاج ہے عشق کے معاملے میں. تو ماشاءاللہ پرتھوی راج کپور کے والد صاحب بھی اسی طرح تھے. اور ان کی اور سرور خان صاحب، دلیپ کمار صاحب کے جو بڑے تھے، ان کی آپس میں دوستی تھی یہاں پشاور سے، اور یہ ایک دوسرے کو بہت
مطلب قریب سے جانتے تھے، ان کا فیملی ریلیشن شپ تھا، بلکہ ایک دفعہ پرتھوی راج کپور سے پوچھا گیا کہ آپ پشاور کے رہنے والے ہیں، تو یہ تو مسلم سٹی، تو آپ نے وہاں کس طرح ایگزسٹ کیا؟ انہوں نے کہا کہ ایک، میں کوٹ کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ وہاں اتنے زیادہ مسلمان تھے کہ اگر وہ یورینیٹ کرتے نا تو ہم سارے ڈوب جاتے، لیکن وہ ایسے نہیں ہیں۔ ہمیں کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ وہاں پہ ہمارا مذہب علیحدہ ہے، بلکہ سو مچ سو انہوں نے کہا ہے کہ ہم دیوالی سے زیادہ عید زیادہ مناتے تھے۔ یہ جو دیوان تھے پرتھوی راج کپور کے، ان کے بارے میں ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب کبھی سرور خان یعنی دلیپ کمار کے گھر جاتے تو وہاں کی جو خواتین ہیں تو وہ کہتی تھیں کہ یہ لچا چاچا آ گیا ہے، اس سے پردہ کر لو، یعنی ان کی کوئی ریپوٹیشن اس معاملے میں کوئی اتنی اچھی نہیں تھی۔ اچھا، پرتھوی راج کپور کی شخصیت پر سمندری کا بہت گہرا اثر تھا، اس کے فیلڈز، اور وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ میرا آبائی گھر جو ہے وہ سمندری ہے۔ سمندری کا پورا جو تھا علاقہ اور اس کے وسیع فیلڈز، ان کا بہت گہرا اثر تھا پرتھوی راج پہ۔ اور انہوں نے بعد میں بھی کہا کہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہاں کے، انہوں نے کہا ہم ہیں تو پشاور کے ہیں، لیکن میں سمندری کا ہوں، فیصل آباد کا۔ تو جب یہ پشاور آئے تو یہاں کے میرا خیال ایڈورڈ کالج میں انہوں نے داخلہ لیا، اور یہاں پہ وہ پڑھتے رہے، بلکہ یہ تھا کہ ان کو ایکٹر بننے کا بڑا شوق تھا، اور وہاں پہ جو شیکسپیئرن ہوتے تھے پلیز، ان میں کام وام بھی کرتے تھے۔ لیکن لالا جی ان کے جو والد صاحب تھے، ان کا بھی ایٹیٹیوڈ وہی ٹپیکل ہمارا جو پاکستان کا یا انڈینز کا ہوتا ہے کہ جب پہلی مرتبہ ان کو معلوم ہوا کہ بیٹا ایکٹر بننا چاہتا ہے تو انہوں نے کہا تھا، یہ کتاب میں درج ہے، کہ تو کنجر بننا چاہتا ہے، مطلب اینڈ ہی ڈڈنٹ لائک اٹ۔ ان کے والد صاحب کو یہ پسند نہیں تھا۔ اب کیا وہ امیجن کر سکتے تھے کہ پرتھوی راج کپور سے آگے پوری فلم انڈسٹری ایک جنم لے؟ ان کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ بلکہ جو سرور خان تھے دلیپ کے والد، وہ ہمیشہ تانا دیتے تھے کہ یار ناز، تم کیسے بندے ہو، تمہارا بیٹا جو ہے وہ ایکٹنگ کرتا ہے، یہ کوئی کام ہے کرنے کا۔ تو وہ بڑے شرمندہ ہوتے تھے کہ یار میں کیا کروں، بچے کو شوق ہے ان چیزوں کا۔ اور اس کے بعد وہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ جب دلیپ آئے تو پرتھوی راج کے والد نے سرور خان کو کیا کہا اور سرور خان نے اس کا کیا جواب دیا۔ اچھا، سمندری سے وہ وہاں پہ آتے ہیں فیصل آباد، مطلب ہے کہ لال پور، اور وہاں سے پشاور سے پھر جب ایک دفعہ انہوں نے کوشش کی کہ میں اداکار بن جاؤں تو کسی نے کہا کہ تم نے اپنی شکل دیکھی ہے، انکوت پٹھان ہو، اور پتلے دبلے تھے بہت، اور اتنا نکاحت والا۔ دلیپ بھی بہت منحنی سے تھے کہ یہ ایکٹر کیسے بن سکتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک عجیب و غریب فنامنا ہے کپور فیملی میں کہ آپ نے دیکھا ہوگا ود دا پیسج آف ٹائم، ود دا ایکسیپشن آف لیڈیز، یہ بہت موٹے ہو جاتے ہیں، اوبیس جس کو کہتے ہیں، ہیوج۔ مطلب یہ ہے کہ بھئی راجپور کی آخری عمر کے آپ دیکھیں کہ راجپور جب لینے گئے ہیں دادا پھالکے ایوارڈ جو بہت بڑا ہوتا ہے، تو انڈیا کے پریزیڈنٹ جو تھے ان کو آنا پڑا نیچے اتر کے، کیونکہ وہ اٹھ نہیں سکتے تھے، بیمار بھی تھے۔ اسی طرح شمی کپور ایلوس پرسلے کی نقل کرتے تھے، چاہے کچھ کوئی مجھے جنگلی کہے، اور یہ وہ رفیع کی آواز پہ وہ گانا گاتے تھے اور بے حد مقبول تھے۔ ششی کا بھی یہی حال ہوا، شمی کا۔ سو کہ ششی جو تھے شیکسپیئرن ایکٹر تھے، ان کی اپنی کمپنی تھی، جینیفر ان کی بیگم کا نام تھا، وہ برٹش تھی۔ وہ بھی جب بڑھاپے کی طرف آئے تو اسی طرح ہی، مطلب ہیوج۔ ان کے جو ان لا تھے راجپور کے، پریم ناتھ، برسات میں آپ کو یاد ہوگا یا آن میں، پریم ناتھ بھی یہاں پشاور کے رہنے والے تھے، یہیں سے شفٹ کیا۔ تو پریم ناتھ، تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو کپورز کا موٹاپا ہے اس کی دو بنیادی وجہ، ایک تو یہ پشاوری ہیں اور یہ کھاتے بہت ہیں، کیونکہ پشاوری جو ہے اس کو خوراک بڑی پسند ہے۔ دوسری چیز یہ الکحل کے بہت رسیا ہے، اور یہ جو کمبینیشن ہے بڑا لیتھل ہے۔
چنانچہ یہ جتنے بھی کپور تھے وہ سارے مطلب ہے کہ اسی وبا کا شکار ہوئے. اور پشاور سے محبت کی بے شمار مثالیں ہیں. مثلا اس میں ایک تو یہ ہے کہ جب بھی ان کی فیملی میں کوئی ڈیتھ ہوتی تھی تو وہ پشاور سے مٹی لے کے گئے ہوئے، تو وہ ڈیڈ باڈی کے چہرے پر پشاور کی مٹی چھڑکتے تھے اس کو جلانے سے پہلے. اسی طرح راجپور نے جب آر کے اسٹوڈیو، آپ جانتے ہیں کہ آوارہ اور برسات اور وہ ساری فلمیں آر کے حوالے سے بنی، بہت ہیوج اسٹوڈیوز ہے، اس کی بنیاد رکھی. تو انہوں نے کہا کہ اس کی بنیاد میں پشاور کی مٹی رکھوں گا، تب یہ میرے لیے مبارک ثابت ہوگی. یعنی اتنی کمٹمنٹ تھی پشاور کے ساتھ. اچھا، جب پرتھوی راج کپور سے، اور بہت بڑا تھیٹر تھا اوریجنل کلکتہ میں، بلکہ مجھے یاد ہے کہ حمیدہ بانو ایک سنگر تھی جنہوں نے گایا تھا دریا برس گئی اس پار، وہ میرے پروگرام میں آئی. تو میں نے کہا کہ آپ کس طرح وہاں پہنچ گئی؟ کہنے لگی کہ میں اور میری بہن، ہمیں گانے کا شوق تھا تو ہم یہاں سے سیدھے کلکتے گئے اور وہاں پہ پرتھوی راج کپور صاحب کا جو تھیٹر ہے اسے جوائن کیا، اور ان میں وہاں پہ ان کے بیٹے بھی کام کرتے تھے. تو انہوں نے وہاں پہ تھیٹر قائم کیا. تو وہ ان کے جو فیلو ایکٹرز تھے اکثر وہ پرتھوی راج کپور سے بھی کہتے تھے، اور ان کے بچوں کی آپ کھاتے بہت. تو کپور صاحب کہتے تھے کہ دراصل ہم ہیں پشاوری اور ہم نے پیا ہوا پشاور کا پانی. اینڈ خواتین و حضرات، اٹ از اے فیکٹ کہ دیر از سم تھنگ میریکلس اباؤٹ دا واٹر آف پشاور. یہاں پہ آپ جو بھی خوراک کھائیں وہ ہضم ہو جاتی ہے. مطلب ہے کہ یہ پورا جو خطہ ہے، بہت دور دور سے لوگ آ کے پشاور کا پانی لے کے جاتے تھے. اور کپور کہتے تھے پرتھوی راج کہ بس یوں سمجھو کہ لکڑ ہضم پتھر ہضم، یہ ان کا ایک مقولہ تھا. تو کھانے میں کیا پسند کرتے تھے؟ ٹپیکل پشاوری. یعنی ان کے کہتے ہیں کہ بریک فاسٹ کے اوپر آپ جاتے تھے تو پائے ضرور پکے ہوتے تھے، کباب ہوتے تھے اور پراٹھے ہوتے تھے اور فرائیڈ ایگز ہوتی تھی اور روغنی روٹی ہوتی تھی اور لال چائے کے ساتھ. یہ ٹپیکل. کل میں نے بھی لال چائے پی اسد صاحب کے گھر میں. تو اچھا، اس کے علاوہ جو ان کا ایٹیٹیوڈ تھا ٹورڈز ریلیجن، جیسا کہ میں نے بتایا کہ خاصا سیکولر. اور یہ ان کا کہنا ہے، ان کے بیٹے کا، راج کے بیٹے کا، کہ امر اکبر اینتھنی، آپ کو یاد ہے کہ فلم میں تینوں مذہب، ہمارا بیسک عقیدہ اس کے اوپر ہے، ہم تمام مذاہب پہ یقین رکھتے ہیں یا رسپیکٹ کرتے ہیں. بیسیکلی تو ہندو تھے، لیکن جب ان کے پرتھوی راج کپور فوت ہوئے ہیں تو ان کے سرانے بائبل، گرو گرنتھ صاحب اور قرآن میں پاک بھی پڑھا گیا. یہ رندھیر کپور صاحب نے بتایا. اور کرشنا اور کرینہ جو تھیں وہ چرچ بھی جاتی تھیں. یعنی ان کا ایک لارجر ویژن تھا مذہب کے بارے میں. اور کیا یہ وہی ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے جو پشاور کی، جو یہاں پہ پشاور کے آپ جانتے ہیں کہ بہت راسخ العقیدہ ہے مسلمان، لیکن اس کے باوجود ان میں ایک وسعت وہ پائی جاتی ہے جو باقی پاکستان میں کمی پائی جاتی. تو اسی طرح وہ اپنا شہر جو ہے پشاور کے بارے میں آل دا ٹائم، مطلب وہ کہتے تھے کہ بھئی جب بھی پشاور کا نام آتا ہے تو پرتھوی راج کپور اور راجپور کی آنکھوں میں نمی آ جاتی. اور کیوں آتی تھی؟ اس زمانے میں میوہ، یہ بیشتر سارے میوے کے، مطلب ڈرائی فروٹ اور پھلوں کے تاجر تھے جو ہندوستان چلے گئے. کہتے ہیں دنیا کا بہترین جو میوہ تھا، پھل فروٹ، وہ یہاں ملتا تھا. اور پرتھوی راج کپور میڈ اٹ اے پوائنٹ کہ وہ روزانہ شام کو خشک پھل کھائیں. وہ کہتے تھے یہ میری پشاوری روایت ہے. یہاں پہ اپنا میں نے آپ کو بتایا کہ کھاتے کیا گیا تھے. اچھا، پرتھوی راج کپور کی شخصیت بہت اہم، یعنی اب میں ان کی تفصیل میں نہیں جا سکتا کیونکہ یہ حویلی جو ہے، اس کے در و دیوار جو ہے وہ ہر، یہ ٹوٹا ہوا جو روشن دان ہے اس میں مجھے دیکھتا ہوں تو وہاں شکلیں نظر آ رہی، اور شاید اس میں پرتھوی راج کی شکل ہے مغل اعظم میں مونچھوں والے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ یلغار ہو. آپ جانتے ہیں کہ اس کی آواز کی جو گرج تھی وہ بہت کم ایکٹرز میں تھی. دنیا بھر میں نے جو سٹیج ایکٹرز دیکھے ہیں
ان میں کسی کی آواز اس لیول پہ نہیں جاتی تھی جس لیول پہ جب وہ ہاتھی پہ بیٹھا ہو تو صرف ایک فقرہ کہتا ہے پرتھوی راج یلغار ہو، اور پتہ چلتا ہے کہ بھئی اب یلغار ہوگی۔ اسی طرح ایک پرانی فلم تھی رستم و سہراب جو میں نے بچپن میں دیکھی، اس میں رستم بنے ہوئے تھے پرتھوی راج۔ رستم کا ایک گھوڑا تھا رخش، چنانچہ رستم کو دشمنوں نے بند کیا ہوا ہے، اور وہاں سے وہ آواز دیتے ہیں پرتھوی راج کپور، اور صرف یہ کہتے ہیں رخش، اور اس رخش کی جو گونج تھی، یعنی وہ جو شینڈلیئرز ہیں، فانوس ہے، وہ لرزنے لگتے تھے، پورے محل میں گونجتی تھی، اور وہ اس گھوڑے تک پہنچتی ہے، اور پھر گھوڑا بھاگا ہوا اپنے مالک کے پاس آتا ہے۔ یہ تھی ان کی پرسنالٹی۔ اچھا، اور ہی واز ویری گڈ لکنگ آلسو، تو ان کا بارے میں کہا جاتا ہے، یہ ششی کپور نے کہا تھا، ہاں، تو ششی کپور کہتے ہیں ویمن ور کریزی اباؤٹ پاپا، ہی واز لائک اے گریک گاڈ۔ اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ ہی واز اے ویری ہینڈسم مین، لیکن جس طرح انہوں نے ایک مثلا راجپوت کے بھی نرگس کے افیئرس کے سلسلے ہوتے رہے، لیکن وہ اپنی بیوی کے ساتھ وفادار رہے۔ اس پورے خاندان میں بہت زیادہ ڈیورسز نہیں ہیں، ان میں وہ جو پشاوری اسپرٹ ہے نا، جڑے رہنے کی اپنی بیگم کے ساتھ یا اپنے فیملی کے ساتھ کمٹمنٹ کی، بڑی اسٹرانگ، بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کپور فیملی تو ایک مافیا کی طرح، یعنی آپس میں ان کے اختلاف بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن جہاں کہیں پرابلم ہوتے ہیں یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، پرتھوی راج کپور کا جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہی واز ویری مچ کمیٹیڈ اینڈ لائل ٹو ہز وائف، اور ان کی ملاقات ہوئی وہ بھی پشاور کی تھی، بلکہ ان کی آنکھیں نیلی تھیں۔ بعد میں راجپور کی نیلی آنکھیں جو تھیں وہ والدہ کی نیلی آنکھیں تھیں، اور اس نے خاص طور پہ وہ گانا لکھوایا تھا آوارہ کا، ہم کو دھوکہ دے گئی یہ نیلی نیلی آنکھیں وغیرہ۔ تو پرتھوی راج کپور کی اور بیگم کی ملاقات بہت ڈرمیٹک۔ شی واز 16، ویری پریٹی، اینڈ شی belonged ٹو پشاور آلسو۔ اور اس کے بعد ان کی ملاقات کہاں ہوتی ہے؟ پنجاب کا ایک ٹریڈیشنل تہوار ہے لوہڑی۔ لوہڑی کے موقع پر گنا پیلتے ہیں، موسمی تہوار ہے، فصل کا تہوار ہے، اور چاول بانٹتے ہیں، اور بچے چھوٹے چھوٹے مختلف گھروں میں جا کے وہ جمع کرتے ہیں اپنا چیزیں، لوگ دیتے ہیں، جس طرح وہ ہوتا نہیں ہوتا ولایت میں وہ تہوار ہوتا ہے جس میں خوفناک سے چہرے بنا کے ہالوئین، تو وہ بچے مانگتے ہیں، ایگزیکٹلی لوہڑی میں بھی اس طرح ہوتا ہے۔ اور لوہڑی کو جنم دیا کس نے؟ دلہ بھٹی نے۔ اس کی مختصر سی روایات میں بیان کرتا ہوں کہ دلہ بھٹی جنگل میں رہتا تھا، ڈکیت تھا، انگریزوں کے خلاف اس نے بغاوت کر رکھی تھی، تو وہاں پہ ایک ہندو مہاجن تھا، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، سندری اور مندری، اور وہ ان کی زبردستی شادی کرنا چاہتا تھا پیسے کی خاطر۔ انہوں نے فریاد کی دلہ بھٹی سے، اس کو چاچا کہتی تھی، کیونکہ ہی واز نون ایز اے، مطلب آپ کہہ لیں کہ وہ رابن ہوڈ ٹائپ بندہ تھا، لوگوں کے ویلفیئر کا کام کرتا تھا، مدد کرتا۔ تو وہ ان کو اٹھا کے لے گیا، دونوں کو، مندری کو اور سندری کو، اور پہلے لوگوں نے سمجھا کہ یہ کیا اس نے کیا ہے، یعنی خواتین کو اٹھانا یہ تو ڈگنیٹی کی بات تو نہیں، آج کے زمانے تھوڑے سے کہ جو کچھ مرضی آپ کریں، وہ زمانے ان کا اپنا ایک رکھ رکھاؤ ہوتا۔ وہ ان کو جنگل میں لے گیا، وہاں ان سے پوچھا کہ آپ شادی کس سے کرنا چاہتی ہیں؟ وہ نوجوان تھے 2، ان کو بلایا گیا اور جنگل کے درمیان میں آگ جلائی تاکہ وہ پھیرے لیے جائیں۔ تو وہ انہوں نے پھیرے لیے اور ان کی شادی کی۔ یہاں سے لوہڑی کی جو ہے رسم شروع ہوئی، اور اس کے گیت بھی گائے جاتے ہیں، یعنی سندریے نی مندریے تیرا پتہ نہیں کیا، مجھے اب یاد نہیں، اور اس میں آتا ہے دلہ بھٹی کا نام آتا ہے کہ وہ تیرا نگہبان ہے۔ تو یہ وہی لوہڑی کا تہوار تھا جب پرتھوی راج کپور نے اپنی بیگم کو دیکھا اور ان کو دل دے بیٹھے، اینڈ ہی میریڈ ہر۔ ان کی مادری زبان پنجابی تھی، اور یہ کپورز ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں پنجابی کا ماحول ہوتا ہے۔ انہوں نے وہ تمام روایات جو تھی پنجاب کی، ان پہ یہ عمل کرتے تھے۔ تو یہ جو پرتھوی راج کپور کی بیگم تھی، جن کے وطن سے یہ تمام سٹارز جو ہیں نمودار ہوئے، وہ ان کو لکھواتی تھی خط، یا اردو یا ہندی میں یا پنجابی میں۔ اور ششی کپور کا کہنا ہے کہ وہ میرے پاپا کا نام نہیں لیتی تھی،
اور جب میں کہتا تھا کہ چھیڑتا تھا کہ کیا ان کو کہنا ہے، تو میں پوچھتا تھا کہ یہ کس کو لکھنا ہے، تو کہتے تھے تیرے پیو نوں اور کنوں. اچھا، اس کے بعد میں پوچھتا تھا وہ نام کی ہے، تو کہنے کے او ہی نے نا جڑے او، یہ سارا اس طرح لکھا ہوا ہے، پنجابی میں کہتی تھی. اور وہ اپنے اپنا خاوند کو کبھی نام سے نہیں پکارتی تھی، اور ہمیشہ کہتی تھی سنو جی. یا ایک ہمارا بڑا فیوریٹ یاور یاد صاحب استعمال کرتے تھے، چند جی. چنانچہ پرتھوی راج کپور کی جو تھیں بیگم، ان کو چند جی کہتی تھی. ایک کتاب ہے میرے پاس، محمد ابراہیم ضیاء صاحب کی لکھی ہوئی ہے، اینڈ اٹ از این امیزنگ بک، جس کا نام ہے پشاور کے فنکار. جن جن فنکاروں کا تعلق رہا ہے پشاور کے حوالے سے، ان کے بارے میں انہوں نے تفصیل سے لکھا ہے. ہم ان کو اپنے اگلے پروگرام میں بھی مدعو کریں گے. میں ان کا بہت بڑا مداح ہوں کہ انہوں نے بہت بڑا کام کیا، اس کے ساتھ تصویریں بھی ہیں. میں صرف جو راج کپور کا چیپٹر ہے اس کے حوالے سے کچھ بات کروں گا. ایک میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب کانٹیننٹ میں اگر کسی ایک ایکٹر کو بین الاقوامی شہرت حاصل ہوئی تو وہ راج کپور تھے. مثلا 1958 میں میں سوویت یونین گیا، ابھی سوویت یونین موجود تھے. شام کو ہم جو پاکستانی ڈیلیگیشن کے لڑکے تھے، ہم ریڈ اسکوائر میں گئے، اور ریڈ اسکوائر آپ سمجھ لیں کہ ان کا سب سے مقدس مقام. شام کو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں پہ ملتے ہیں، ہیوج ہسٹوریکل اسکوائر، اور وہاں پہ وہ مے ڈے کی پریڈ بھی ہوتی، سارا کچھ، کریملن ہے ساتھ. تو وہاں پہ ہم لوگ گئے، وی ور ٹین ایجرز ایٹ دیٹ ٹائم، اور ہمیں یہ حیرت ہوئی کہ ایکارڈین ان کا فیوریٹ ساز ہے رشینز کا. ایکارڈین پہ وہ کون سی دھن بجا رہے تھے اور گا رہے تھے؟ آوارہ ہوں، گردش میں ہوں آسمان کا تارا ہوں. تو ہمیں بہت حیرت ہوئی. اور اس کے بعد گھر آیا میرا پردیسی. یعنی یہ اتنے پاپولر گانے تھے کہ وہاں لوکل سطح پہ ان کے ریکارڈ بنتے تھے رشیا میں، اور میں وہ ریکارڈ رشیا سے خرید کے پاکستان لایا تھا. یعنی ان کا دیور ہاؤس ہولڈ نیم نرگس اور راج کپور. اچھا، راج کپور کے جو ہے یہ ضیاء صاحب نے بھی ان کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے، لیکن اس میں سے کچھ فیکٹس میں آپ کو پیش کرتا ہوں. انہوں نے بھی ظاہر لکھا کہ راج کپور کا بچپن جو ہے وہ پشاور کی گلی کوچوں میں بسر ہوا، اور ان کا پہلا ڈرامہ اس کا نام بھی پٹھان تھا. اچھا، اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ جب انہوں نے آر کے اسٹوڈیو کی بنیاد رکھی تو اس میں پشاور کی مٹی رکھی. لیکن ایک فیکٹ کا مجھے نہیں پتا تھا کہ جو فیوریٹ کے جو بہت کلاسک فلم ہے آوارہ، میرا خیال اس سے بہتر شاید کم ہی فلم بنی ہو. اور ایک اور حقیقت کی طرف میں اشارہ کر دوں، آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، راج کپور واز واسٹلی امپریسڈ بائی چارلی چیپلن. ہی ٹوٹلی کاپیڈ ہم. چنانچہ آپ دیکھیں گے مثلا آوارہوں میں یا باقی کسی بھی میں وہ ہمیشہ ہیٹ ٹیڑھا سا پہنیں گے، اور پھر کیونکہ چارلی تو خاموش فلموں میں تھے، ہاں یا نہ کرنے کے لیے وہ ہیٹ کیوں کرتے، وہ راج کپور ہمیشہ کرے. اس کے بعد ٹخنوں سے اوپر اپنا پتلون، مطلب وہ شرعی نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ چارلی چیپلن کا ایک خاص مزاج تھا، ہاتھ میں چھاتا وغیرہ. تو ہی کاپیڈ چارلی چیپلن، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. بڑے ایکٹر جو ہوتے ہیں وہ افیکٹ کرتے ہیں، جس طرح دلیپ کمار نے پوری ایک نسل کو افیکٹ کیا. راجندر کمار تھے، منوج تھے، مطلب وہ بے شمار لوگوں کو. اور ایک صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ ہماری نسل کا کوئی بڑا ایکٹر بتا دیں انکلوڈنگ شاہ رخ خان جو دلیپ سے نامتاثر ہوا ہو. اور انیشلی وہ چاہتے تھے کہ ہم دلیپ جیسی ایکٹنگ کریں، بلکہ بعض اوقات کو بڑا ایکٹر مطلب کہ شاہ رخ خان نے کہا ایک دفعہ کہ جانے کون سا میں سین کر رہا تھا تو میرے ڈائریکٹر نے کہا کہ یار مجھے دلیپ کمار چاہیے. تو وہ اگر چارلی چیپلن جو تھے ان سے متاثر تھے راج کپور، اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. تو آوارہ کی جی ایک عجیب و غریب فیکٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ راج کے بچپن کا کردار اس کے چھوٹے بھائی ششی نے کیا تھا، ششی کپور نے، اور پاپا کا کردار پرتھوی راج نے کیا تھا،
وکیل کا، اور راج کے دادا وشیشر ناتھ نے ہائی کورٹ کے جج کا کردار ادا کیا تھا۔ مجھے قطعی طور پہ علم نہیں تھی کہ دادا صاحب جو تھے یعنی پرتھوی راج کپور کے والد صاحب وہ بھی اس فلم میں آئے تھے۔ کلاسک فلم، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ اچھا، اس کے بعد ایک لمبی کہانی ہے، مطلب انداز جیسی فلم آپ نے دیکھی ہوگی کہ کیسے دونوں پہلی مرتبہ صحیح اسٹیبلش ہوئے، راج اور دلیپ اسی کے ساتھ، اور پھر اس کو انہوں نے سنگم میں دہرایا راج کپور نے کہ ایک تو کون، دو ہیروز ہیں اور ایک ہیروئن ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا بابی، اس کا ایک گانا تھا۔ یہ ساری راج کپور کی فلمیں ایز اے ڈائریکٹر، مطلب برسات، آگ ان کی پہلی فلم ہے، مجھے اب تک یاد ہے۔ انہوں نے میرا نام جوکر بنائی، پورا رشین سرکس آیا یہاں پہ، سینکڑوں کی تعداد میں بامبے آیا، اور وہ انہوں نے پانی کی طرح بہایا اس فلم پہ۔ فلاپ ہو گئی، اس کا ان کو دکھ بہت تھا، لیکن اٹ واز اے گریٹ ایڈونچر۔ چنانچہ وہ بابی فلم ان کی بہت ہٹ ہوئی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی۔ تو اس میں ایک گانا ہے، ہم تم ایک کمرے میں بند ہو اور چابی کھو جائے۔ مجھے اس لیے یاد ہے کہ میرا بڑا بیٹا جب بہت چھوٹا تھا تو واش روم میں جا کے نا تو وہاں پہ گایا کرتا تھا کہ ہم تم ایک کمرے میں بند ہو، تو مجھے وہ یاد آ گیا۔ تو بہرحال راج کپور نے ایک بھرپور، مطلب کیا کہا جاتا ہے کہ بھئی جو ہے نا میرا نام جوکر کی جو ناکامی ہے اس کی وجہ سے وہ علیل ہو گئے اور بیمار پڑ گئے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ راج کپور ٹھیک ہے کامیڈی بھی کمال کی کرتے تھے، وہ ان کا اپنا انداز ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہمارے ایک سید کمال ایکٹر تھے، انیشلی وہ راج کپور کو کاپی کرتے تھے، اپنا نام بھی انہوں نے کمل کپور رکھ لیا تھا، پاکستان آ کے وہ سید کمال ہو گئے۔ لیکن جو کئی مرتبہ جو ٹریجک سینز ہیں، مثلا میرا نام جوکر میں کچھ ٹریجک سینز ہیں، کیونکہ جوکر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو ہنساتا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، اندر اس کے غم ہوتا ہے، وہ انہوں نے کمال کا کردار ادا کیا۔ یہ تھوڑا بہت شور بازار سے نیچے آ رہا، یہ پشاور کا شور ہے، اور انہی گلیوں میں دلیپ کمار کھیلتے تھے، راج کپور کھیلتے تھے، اور ان کی حویلی میں موجود ہوں۔ یہ لیجنڈز ہیں سارے۔ کپور فیملی جو ہے فرسٹ، بلکہ میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ اندرا گاندھی کی خواہش تھی کہ راجیو کی شادی جو ہے وہ راج کپور کی بیٹے سے کی جائے، یعنی ان کا جو مقام تھا ہندوستان میں اتنا تھا، اور وہ راجیہ سبھا کے وہ ممبر وغیرہ بھی رہے۔ تو داستانیں ہیں، اور میرا خیال ہے کہ 15-16 پروگرام بھی کم ہوں گے، اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ آئندہ پروگرام میں ہم نے دو ایسے حضرات کو مدعو کیا ہے جو کسی حد تک میں نے تلاش کی کہ راجپور فیملی کے کوئی نیئر اینڈ ڈیئر، لیکن چونکہ وہ ہندو تھے اس لیے ان کے نیئر اینڈ ڈیئر وہاں چلے گئے، اور یہاں جو ان کے ہم عمر لوگ تھے وہ رخصت ہو چکے، تو جن کا تھوڑا بہت واسطہ تھا، جنہوں نے آبزرو کیا، کیونکہ راج کپور فیملی کے کچھ ممبرز یہاں بھی آئے، ہم ان کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ فی الحال مجھے اجازت دیجیے راج کپور کے گھر سے۔